نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، خواتین و حضرات، آج کا موضوع وہ ہے نرم گفتگو اور شائستہ کلامی، اور اس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بات اس طرح سمجھیں کہ یہ جن تعلیمات کا تذکرہ ہر شب ہو رہا ہے، بہت سے مقامات پر یہ بن اسرائیل کے حوالے سے بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ اور یاد کرو، جب ہم نے اولاد یعقوب سے یعنی بن اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا، اب یہ کہہ کے قرآن مجید میں اس مضمون کو وارد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت محمدی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ وہ احکام ہیں اور عبادات و طاعات کے ضروری اصول ہیں اور عقائد محکمات ہیں اور اخلاقیات کی وہ بنیادی اساس ہے جو میں نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کی تھی، اور پہلے تمام انبیاء و رسول اعظام کی امتوں کو بھی یہ احکام دیے تھے، تعلیمات دی تھی، اور پہلی قوموں کو بھی دی تھی۔ یہ ذکر کرنے کے مقاصد میں سے، مطالب میں سے ایک بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حکم میں شروع سے امتوں کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو اور ہر زمانے کی انسانیت کو دیتا چلا آیا ہوں۔ تسلسل ہے، اس سے ان احکامات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہر جگہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے عقائد کی بھی، ہمارے اعمال کی بھی، اور ہمارے احوال کی بھی، اور ہماری اخلاقیات کی بھی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ توحید ہماری صرف عقائد کی اساس ہے، نہیں، ہمارے اعمال کی بھی اساس یہ ہے کہ کوئی عمل جو لوجہ اللہ نہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خالص نہ ہو، اور وہ مخلوق کے لیے ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی خوشی لینے کے لیے، کسی کی نگاہ میں مقرب اور مکرم بننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جہاں آپ کے عمل صالح میں، عبادت میں مخلوق کو دکھانا شامل ہو گیا، وہیں آپ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ آپ نے وہ جگہ جو اللہ کے لیے خاص تھی اس میں مخلوق کو شامل کر لیا۔ تو اعمال کی بنیاد اور اساس بھی توحید ہے، احوال کی اساس بھی توحید ہے، جو قلبی کیفیتیں اور حالتیں ہیں کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں تو حالت شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی
نازل کردہ حکم اور قضا پہ کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تو رضا کا تعلق اللہ سے ہے، قناعت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، زہد اور ورع اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، نیت میں حسن اور اخلاص پیدا کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یعنی عقائد کی اساس بھی لا تعبدون الا اللہ، اعمال کی اساس بھی لا تعبدون الا اللہ، احوال کی اساس بھی لا تعبدون الا اللہ، اور اخلاقیات کی اساس بھی لا تعبدون الا اللہ، صرف اس لیے کہ اللہ نے یہ معیارات مقرر کر دی۔ ہم نیکی کو نیکی اس لیے نہیں سمجھتے کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں، نہ، اللہ نے اس کو نیکی قرار دیا۔ ہم کسی برے کام کو گناہ اور بدی اس لیے نہیں سمجھتے کہ زمانہ، معاشرہ، سوشل میڈیا اور لوگ اس کو برائی سمجھتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ نے اس خیال سے کہ لوگ برائی سمجھتے ہیں اس برائی کو چھوڑا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا، کوئی نیک کام، صدقہ، خیرات، بھلائی، احسان اس لیے کیا لوگوں کے لیے کہ لوگ اچھا سمجھیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اخلاقیات کی بھی ہر فرع، ہر چیز، وہ اس کا مدار اللہ رب العزت کی ذات، اس کے حکم پر، اس کی رضا پر اور اس کی قائم کردہ حدود کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے ایسے تمام احکامات کی ابتدا لا تعبدون الا اللہ سے ہوتی۔ پھر وبالوالدین احسانا، تو یہ جو ترتیب میں نے اس سال کے موضوعات کی بنائی ہے، دیکھیے یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بھی اسی ترتیب سے یہ احکام دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم در قوم، نسل در نسل، عہد در عہد، جب سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں طبقات انسانی میں، تب سے یہ احکام اسی ترتیب سے، اسی اہمیت سے، اسی فضیلت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور انہی کو توڑنے پر ان پر سزائیں آئیں، مواخذے ہوئے۔ تو ہمارا مواخذہ کیوں نہیں ہوگا؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریق میں، سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر جیسے کل احسان کے باب سے میں نے 6 دائرے مقرر کیے تھے، وہ بیان ہو گئے، اس میں ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور باقی طبقات آ گئے، اور اب حکم آیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے، ہر ایک سے جب بات کرو، نرمی سے بات کرو، لطافت سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، نیکی کی بات کرو، خوش کلامی کرو، نرم جو بنو، نرم خو بنو، نرم گفتگو کرو اور شائستہ کلام کرو، سافٹ سپیچ۔ آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جو لوگوں سے بات کریں اس کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہو، اس کے اندر مودت کی چاشنی ہو، آپ کے گفتگو کے ایک ایک لفظ سے حسن ٹپکے، خوبصورتی، نرمی، اور خوبصورتی ساری نرمی میں ہے، سختی اور درستی یہ بدصورتی کی شکل۔ اب اس کی آگے اگلی شکل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو نرم گفتگو اور شائستہ کلامی ہے یہ کیا ہے، اور سخت گفتگو اور ناشائستہ کلامی وہ کیا ہے؟ اب اس کے معانی سمجھیں گے قرآن مجید سے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دیے، پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے، اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے ہیں،
ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے، اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولیں جس لفظ سے جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولیں جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو، یہ آپ پر احسان ہے۔ اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ تو کیا کریں؟ قول معروف و مغفرت، کہ سائل سے یا جس کی ضرورت پوری کی نہایت نرمی سے بات کرو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، نرمی سے بات کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا، محبت اور شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، آپ اپنی زبان کے ساتھ دلجوئی کریں۔ فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کو توڑ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، طرز کلام، آپ کا رویہ اس کو احساس دلا دے، شرمندگی دلا دے، یہ اس کے لیے اذیت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ فرمایا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت مند نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کر دی، کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، مگر آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے پاس فراوانی نہیں، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، مالی اعانت کر سکیں، تو آپ گریز کرنا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، گریز کرنا چاہتے۔ تو فرمایا اگر تم اپنی تنگ دستی اور عدم استطاعت کی وجہ سے گریز کرنا چاہو کسی مستحق سے، ضرورت مند سے، تو گریز کرنے کے لیے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرتے رہو کہ کوئی اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں۔ اب مدد نہیں کر سکتے تو فرمایا نہ دے سکو تب بھی نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ اور خیرات ہو جائے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرمایا موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں اور معجزات جو میں نے عطا کیے، آیات بینات لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ہمہ وقت میری یاد میں اور میرے ذکر میں رہنا، اس میں کبھی غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اور فرعون کے پاس جاؤ دعوت لے کر، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے،
یہ حکم دینے کے بعد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب فرعون سے بھی بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ جو دشمن ہے، جس نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو دعوت دیتے ہوئے بھی قولاً لینا، نرم انداز سے، سافٹ بات کرنا، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ نرم طریقے سے بات کرو گے تو شاید نرم گفتگو اس کے لیے نصیحت قبول کرنے کا سبب بن جائے یا میرے غضب سے ڈرنے کا سبب بن جائے۔ اب یہ جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں لعلہ کے بعد یتذکر او یخشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نرم انداز گفتگو ہر صورت میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتا ہے۔ یہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی حکمت یہ ہے، دھیمے انداز سے، نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ نرم طریقے سے سمجھا کر شائستگی، محبت، اکرام سے کی ہوئی گفتگو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے، خواہ وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف اس کا دل جھک جائے یا جھکنے لگے یا جھکنے کے لیے سوچنے لگے، یا خوف کا پہلو اس کے کوئی دل میں ڈر پیدا کر دے۔ لیکن بہر صورت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ دل متوجہ ہوتا ہے۔ نرم انداز سے گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی کریں تو دل کے کان سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی تلخ کلامی کے جواب میں نرم گفتگو، یہ امتحان ہے احسان کا۔ درست رویے کے باوجود نرم اور خوبصورت رویے کو برقرار رکھنا، یہ امتحان ہے۔ فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے۔ میں بائی دی وے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں سمجھا دوں۔ بہت سے گھرانوں میں مشکلات ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان تلخیاں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ازدواجی زندگی ختم ہونے اور رشتہ ٹوٹنے تک جا پہنچتا ہے۔ بد کلامی کرتی ہے میری وائف، غصہ کرتی ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے، سنتی نہیں، گالی گلوچ کرتی ہے، اور یہ شکایت شوہر کے بارے میں بھی، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ پوری فیملی میں میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، بہت سے کیسز، یقیناً میں کہوں گا مور دین 50% ایسے ہوتے ہیں، اگر 60-70% نہ کہیں تو 50% سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح کا ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی انہیریٹڈ جینیٹک ہوتا ہے، کبھی حالات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اوور سینسٹیو طبیعتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ تو اگر جو آدمی ڈپریسڈ ہو اس کے اندر مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں، مگر ہمارے کلچر میں نہیں ہے کہ کوئی چیزوں کی تشخیص کرے۔ وہ سمجھتا ہے یہ بد مزاج ہے، بد زبان ہے، بس لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے کیسز میری اپنی لائف میں مشاہدے میں ہیں، مجھ تک پہنچے، میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا، سائیکیٹرسٹ کے پاس، ٹریٹمنٹ کروایا، ان کے تعلقات درست ہو گئے۔ بس وہ گالی گلوچ چلی گئی، بیوی نے معافی مانگ لی شوہر سے، شوہر نے گالی گلوچ کی تھی، اس نے معافی مانگ لی۔ یعنی میں اپنی لائف میں لاتعداد 100 کیسز ہوں گے، پوری لائف کو اگر میں انکلوڈ کر لوں۔ خاندان ٹوٹتے ہوئے بچے ہیں صرف علاج کرنے سے۔ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ڈپریشن نام کی بھی کوئی چیز ہے، وہ بیہیویئر کو، سوچ کو، زبان کو، طرز عمل کو، طور طریقے کو چینج کر دیتی۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں، فیملیز کے باقی رشتہ داروں میں بھی بہت ڈپریشن جہاں ہوگا، تھنکنگ نیگیٹو ہوگی، آپ کے لیے برا سوچیں گے، نیگیٹو سوچیں گے، اپنے لیے سوچیں گے، ہر ایک کے لیے سوچیں گے، تو انسان آپس میں چڑھتے، اسی سے جھگڑا کرتے، تعلقات خراب کرتے، احسان کا خاتمہ کر کے پورے گھر کو دنگا فساد کا مرکز بنا بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک بائی دی وے مجھے خیال آ گیا کہ جب کبھی اس قسم کا رویہ دیکھیں تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں یا کسی کاؤنسلنگ کرنے والے سے، تاکہ وہ تشخیص بھی کر دے کہ واقعتاً بد اخلاقی اور بد مزاجی ہے یا اس کے پیچھے روٹ کاز بیماری ہے۔ موسٹلی ڈپریشن کی مرض ہوتی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں، اور یہ بھی احسان میں سے ہوگا۔
اور ذہن میں رکھ لیں کہ ڈپریشن کا مریض کبھی مانتا نہیں ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، اس کو یہ نام لے وہ گالی سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں کہنا آپ کے ڈپریشن ہے، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ اس کے لیے بھی حکمت سے کام لینا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر سے الگ بات کریں، پھر ڈاکٹر کے منہ سے کہلوائیں، سمجھائیں۔ تو یہ اتنی بات ہے کہ جب آپ کسی سے نرم رویے، نرم انداز گفتگو، شائستہ گفتگو، دھیمے پن سے، محبت سے، چاشنی سے بات کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا یقیناً کسی نہ کسی درجے میں اس پر اثر ہوگا۔ اور آپ جب دعوت کا کام لے کے نکلتے ہیں، جو داعی ہے، جو دوسرے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہا ہے، علم پہنچا رہا ہے، احکام پہنچا رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وزڈم کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور نہایت عمدہ، نفیس، شائستہ اور نرم طریقے سے نصیحت کرو۔ آپ دیکھیں، دعوت دو تو وزڈم پر مبنی ہو، حکمت پر، اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھیں، اس کے مزاج کو رکھیں اپنے سامنے، اس کے ماحول کو رکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ کو رکھیں، اس کی طبیعت کے رجحانات کو سامنے رکھیں، اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق، مزاج کے مطابق بات کریں، اور پھر حکمت کے ساتھ جب نصیحت کریں، بات اس کے دل میں اتارنی ہے تو الموعظۃ الحسنہ، بڑی خوبصورت اور پیارے طریقے سے، نرم اور دھیمے طریقے سے نصیحت کریں۔ ایک دیکھیے لفظ موعظہ، موعظہ خود نصیحت، اس نصیحت کے اندر ایک نرمی، پیار، محبت، الفت، خیر خواہی ہے اٹ سیلف۔ پھر اس موعظہ کو، نصیحت کو، جس کے اندر خیر ہے، اس کے ساتھ الحسنہ لگا دیا، یعنی خیر خواہی بھی خیر کے طریقے سے کریں، دھیمے طریقے سے، محبت کے طریقے سے، شائستہ طریقے سے، یعنی ڈانگ سوٹا لے کے نہ پڑ جائیں۔ یعنی ہم دین کی دعوت تبلیغ بھی ڈانگ سوٹے سے کرتے ہیں، تنظیم کا کام بھی ڈانگ سوٹے سے، مشن کا کام آپس میں۔ یہ موقع کب آتا ہے؟ جب اختلاف کی صورت ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، اسی آیت میں آگے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کسی ایسے شخص سے آپ کی گفتگو ہو جائے جہاں ڈیبیٹ ہو جائے، تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے، جو اختلاف کرتا ہے، اور یہاں اہل کتاب کی بات ہے، دوسرے عقیدے اور مسلک اور مشرب کا ہے، تو جہاں اختلاف ہے جب ان سے بات کریں، مجادلہ کرنا ہو، یعنی ڈسکشن آ جائے، تو جادلہم باللتی ہی احسن، پھر بہت ہی خوبصورت طریقے سے کریں۔ احسن، پہلے دیکھیے وزڈم تھا، حکمہ، پھر نصیحت کے ساتھ تھا حسنہ، اس درجے میں، اور جب مجادلہ آ گیا، ڈیبیٹ اور تکرار، تو حسنہ بھی کافی نہیں ہے، اچھا طریقہ بھی ناکافی ہے۔ فرمایا جہاں سمجھے ڈسکشن میں جانے لگے ہیں تو پھر اور زیادہ جینرس ہو جائیں، بہت زیادہ خوبصورت اور عمدہ طریقے کو اختیار کر لیں۔ درمیانے درجے کا اچھا طریقہ بھی قبول نہیں جس سے اختلاف ہو، اور ہم الٹ ہیں، ہم جس سے اختلاف ہو اس سے بات شروع کرتے ہیں گالی سے، کفر کے فتوے سے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے فتوے سے، اہل سنت سے خارج کرنے کے فتوے سے، کفر سے پیچھے، گمراہ، دلال، کفر، فاسق، فاجر سے کم ہم رکتے نہیں، غصہ نکالتے ہیں اختلاف پہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جن سے اختلاف ہو اور مجادلہ ہو تو وہ تو نہایت ہی خوبصورت اور عمدہ اور شائستہ اور نرم اور پیارے طریق سے کرے۔ اندازہ کر حکم الہی کیا تھا اور ہمارے حالات کیا ہو گئے۔ ایسے تبلیغ دین میں کیا تاثیر رہے گی، دعوت میں کیا تاثیر ہوگی، لوگوں کے دل کس طرح مائل ہوں گے اور گھائل ہوں گے، فاصلے کس طرح کم ہوں گے، کس طرح آپ کا پیغام پھیلے گا۔ پیغام پھیلانے کے لیے قولاً لینا، نرم دم گفتگو، شائستہ کلام، اس پر کتنا فوکس کیا گیا، کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ زبان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے ابھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ابھی جنت کی۔ اس میں سے پہلی چیز فرمائی جو میری جو دو لبوں کے درمیان ہے، زبان، اشارہ فرمایا
جو آدمی اپنی زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، پھر پاکیزگی اور عصمت کی ضمانت دے دے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ اسلام نے فرمایا زبان ہی تمہیں جنت میں لے جاتی ہے اور زبان ہی تمہیں دوزخ میں لے جاتی ہے۔ زبان، کلام، گفتگو فیصلہ کن ہے۔ آپ کا جو سامع ہے، آڈینس ہے، آیا وہ آپ کی بات کو مانے گا یا نہیں؟ یہ مرحلہ تو بعد میں آنا ہے، مانے گا یا نہیں، سنے گا یا نہیں، یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے گفتگو ہی سخت طریقے سے کی اور وہ طریقہ آپ کے چہرے سے بھی سختی نظر آ رہی ہے، جلال نظر آ رہا ہے، غصہ نظر آ رہا ہے، اور الفاظ بھی جب غصے میں چناؤ کرتے ہیں تو وہ بھی سخت ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، عمدگی نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے، وہ الفاظ کیا اثر پیدا کریں گے؟ تو وہ سنے گا کیسے؟ تو جب اس نے سننا ہی نہیں، سننے پر اس کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہونی تو مانے گا کہاں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی یہ جو عمدگی ہے اور شائستگی ہے اور نرمی اور ملائمت ہے، یہ چلنے کے باوقار انداز میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یمشون علی الارض ہونا، چال چلن، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، یہ دو لفظ دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ چال چلن، چلن کردار بن جاتا ہے، چال چلنا ہو جاتا۔ تو بندے کی جو چلن ہے وہ اس کے چال سے نظر آ جاتی۔ بندے کا جو چلن سے مراد اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا مزاج، کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو اس کی چال کو دیکھو، چال ڈال کا لفظ آپ بولتے ہیں تو چال اس کے چلن کا اشارہ دیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اس کی چال دیکھو، چال بتائے گی کہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں۔ اکڑ کے چلتا ہے، کندھے، جسم، اس کی باڈی لینگویج، چلنے کا طریقہ، وہ بولے گا کہ اس بندے میں تواضع ہے، انکساری ہے، شرافت ہے، وقار ہے، حلیمی ہے، یا کیا ہے۔ تو ایک تو وہ، اور پھر فرمایا اور جب ان سے جاہل لوگ، اکھڑ لوگ، سخت مزاج، مخالف، جب برے طریقے سے ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ اس ناپسندیدہ بات کا جواب ناپسندیدگی سے نہیں دیتے، اکھڑ طریقے سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اوئے کا جواب توئے سے نہیں دیتے، نہ ایسی ہو تو پھر وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قالوا سلاما، ان کے لیے بھی لفظ سلامتی کا بولا ہے۔ خواہ کنارہ کش ہو تو تب بھی سلامتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں تو سلامتی کے ساتھ خاموش ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ اور پھر آگے 3 کیٹیگریز بنائی آقا علیہ السلام نے۔ کتنی بتائیے؟ 3۔ 70,000 لوگ جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں، جنت میں جائیں گے سیدھا۔ اور دوسری کیٹیگری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 70,000 لوگوں میں ایسے ہوں گے کہ ہر 1000 کا جو یونٹ ہوگا نا، 1000 لوگوں کا یونٹ، تو 1000 لوگوں کا ہر یونٹ اپنے ساتھ 70,000 اور ساتھ لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کریں تو گویا ان میں سے ہر ایک شخص 70 بندوں کا شفاعت کرنے والا ہو، 70 بندے ہر ایک اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے 70,000 لوگ میری امت میں جو خود تو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے، مگر ان 70,000 لوگوں میں سے ایک ایک شخص، ایوری سنگل پرسن 70,000 میں ایک شخص اپنے ساتھ پھر 70,000 لے کے جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی پوری امت میں
70,000 ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ پوری امت میں 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک شخص اپنے ساتھ تنہا 70,000 لوگوں کی شفاعت کر کے لے کے جائے گا۔ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ایسے زمرات میں آ جائیں؟ جی، یہ اب کریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے، انسان سازی کی بات ہو رہی ہے۔ جب طالب بننا ہے، سالک بننا ہے، محسن بننا ہے، تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس قسم کے انعامات سے نوازا۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سورہ زخرف میں فرمایا وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، فرمایا کہ اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم، کہ میرے محبوب کی اس بات کی قسم کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ بے شک باری تعالیٰ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان لاتے ہی نہیں، تو میرے محبوب کے اس قول کی قسم کس انداز سے کہا؟ اب یہ ایسے ہیں کہ ایمان لاتے ہی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ شفقت آقا کی کیا ہے، کتنی فکر ہے ان کی، کتنا خیال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وکیل ہی، ان کے یہ کہنے کی قسم کہ باری تعالیٰ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر پھر ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان سے درگزر سے کام لیں، اور جب بھی وہ اختلاف کریں تو ان سے فرما دیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو بھی سلام کہیں، درگزر کر لیں اور سلام کہیں، ہمارا سلام ہے، اور جلد ہی انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایسی سچویشن میں جب وہ ایمان بھی نہیں لا رہے اور آقا علیہ السلام تعجب فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو فرماتے ہیں کہ جلد ہی انہیں اپنے انجام کی خبر ہو جائے گی، ایسی سچویشن میں بھی فرمایا وَقُلْ سَلَامٌ، سلامتی کا کلمہ، نرمی کا کلمہ، محبت کا کلمہ ایسی سچویشن میں بھی آف کرنے یا مس کرنے کی یا سکپ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی ایک آخری حد ہوتی ہے جہاں آپ ٹکرا رہے ہیں، وہ آپ کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، عقیدہ کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کے پیغام کو رد کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیسے لوگ ہیں، مانتے سنتے ہی نہیں۔ اس سچویشن پہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قل سلام، سلامتی کے کلمے سے ان سے الگ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ فرما دیں کہ زبان کی سلامتی، کلام کی سلامتی اور شائستگی، اس میں کتنی خیر، کتنی برکت اور کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔ پھر سورہ قصص میں ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر عطا کیے جائیں گے۔ اب سنیں، 2 بار اجر دینا کیا معنی ہے؟ ہر ایک کو 10 گنا تو اجر ملنا ہی ملنا ہے نیکیوں کا۔ ہر شخص جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور کئی نیکیوں پر آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے 70 گنا اجر ملے گا، کئی نیکیوں پر 100 گنا اجر ملے گا، کئی لوگوں کو 700 گنا اجر ملے گا۔ یہ تو وہ اجر ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیے، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تعین فرما دیے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ ہیں جن کو لاکھوں کے حساب سے اجر ملے گا، ایک عمل پہ لاکھ عمل کا اجر۔ جتنا صدق اور اخلاص اور للہیت اور رضا الہی اور پاکیزگی اور پیورٹی اور طہارت اور اللہ کی طرف دھیان اور شائستگی جو بڑھتی چلی جائے گی، اجر کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ گویا اتنا اجر پانے والوں کے مقابلے میں بھی فرمایا یؤتون اجرہم مرتین، کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کو جتنا اجر ملے گا کچھ لوگوں کو ہر ایک سے 2 گنا ملے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بما صبروا، وہ لوگ جو ہر سچویشن میں صبر کرتے ہیں۔ اب یہ صبر کا اجر ہو رہا ہے کہ ہر اجر پانے والے کے اجر سے 2 گنا بڑھا دیا جا رہا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ یہ خوبیاں ہیں جو سن لیں، بما صبروا،
اس وجہ سے کہ باقی تو نیکیاں ہیں جو انہیں اجر دلائیں گی، مگر ان کا صبر خوشی میں بھی ہے، صبر غمی میں بھی ہے، صبر فراخی میں بھی ہے، صبر تنگی میں بھی ہے، سب مال و دولت کی فراوانی ہو اس میں بھی ہے، غربت اور افلاس اور فقر ہو، کھانے کا نہ ملے اس میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک، اس کو منع کر، کیونکہ ظلم اس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، دوزخ میں لے جا رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی مدد ہوگی کہ اگر تو اسے سمجھا کر ظلم کرنے سے روک دے۔ تو دیکھیے، تو یہ بھی اجر ہے، ہر حالت میں نیکی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ وہ لوگ جن کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں، ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے، ایسے کا تیسا نہیں کرتے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی کی بات کی ہے کہ وہ طریقے وضع کریں کہ برائی کو بھی دفع کریں، دور کریں بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ 2 نیکیاں، یعنی 2 کریکٹرز آ گئے۔ تیسرا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عطا کرنے میں، رزق میں صرف مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر علم دیا ہے تو علم میں سے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت دیں۔ طاقت میں سے کچھ نعمت دی ہے تو طاقت کے ذریعے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا جو اللہ پاک نے ذہنی دماغ میں علم، فہم، قابلیت کا رزق دیا ہے تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں، جسمانی رزق دیا ہے، قوت و طاقت، استعداد و صلاحیت کا، اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ نے اچھے احوال، اللہ پاک نے اچھی صفتیں، خصلتیں عطا کی ہیں، فیض عطا کی ہیں، تو اپنے فیوزات دے کر لوگوں کو اچھا بناتے ہیں، انہیں خیر دیتے ہیں، نیک بناتے ہیں، صالحیت دیتے ہیں، تو صالحیت سے صالحیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، عفو درگزر سکھاتے ہیں۔ الغرض یہ ایک ہمہ جہت تصور ہے رزق کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عزت دی ہے تو اس سے اگر کسی کی مدد ہو سکتی ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے، تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ طبعاً اس میں سخاوت کا عنصر ہے، جنروسٹی۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت جس بھی شکل میں آپ کو دی ہے، اس نعمت کو خرچ کرنا دوسرے کی بھلائی کے لیے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ اس میں بھی جنروسٹی ہے، بھلائی ہے۔ 3، اور آگے چوتھی چیز فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور چوتھی چیز کیا فرمایا کہ اگر کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، کوئی شخص ان سے بیہودہ گوئی کرتا ہے تو اس سے درگزر کر کے صرف نظر کر لیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اس بیہودگی کی بات میں الجھتے نہیں، بیہودہ بندے سے بیہودہ بات نہیں کرتے، لغو بات کا جواب لغو بات سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، چونکہ بیہودہ بات کرنے والے نے گناہ کمایا، غلط بات کی۔ جب آپ اس بیہودگی کا جواب بیہودگی سے دینے لگیں گے تو آپ بھی اپنے ٹریک سے اتر گئے، اور جو حسن کلام اور حسن عمل اور حسن اخلاق آپ کو جس نے نیکی پر قائم کر رکھا تھا، اس کا دامن تو آپ کے ہاتھ چھوٹ گیا۔ فرمایا اگر لغو بری بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ ہے وسعت قلب، ٹالرنس۔ اسلام کے اندر یہ گنجائش لوگوں کے لیے، یہ دل و دماغ میں وسعت، یہ علماء غور سے سنیں تو دعوت دینے والے، نظامت دعوت، نظامت تربیت کے سارے بیٹے اور علماء اور خطبہ اور اساتذہ اور ہر وہ شخص جو کسی بھی کیپیسٹی میں دین کی دعوت اور پیغام آگے پہنچاتا۔ اور 5ویں چیز، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب کسی کے ساتھ ایسے کلیش آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو کافر بنا اور دھکے دے اور گالی گلوچ کر
اور اس کا گھیرا تنگ کر اور اس کے خلاف محاذ آرائی کا یہ نہیں کرتے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم عالم کہلا کے ایسا کام کریں، اللہ پاک معاف کر دے. وہ ان سے کہتے ہیں اچھا ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. بات کو ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا بھائی جو ہمارے اعمال ہیں ہمارے ساتھ، جو آپ کے اعمال ہیں آپ کے ساتھ. جیسے سورہ کافرون نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تو وہ یعنی اس طرح کر کے شائستگی کے ساتھ ہر سچویشن سے جس میں کلیش کا احتمال ہوتا ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں، الجھتے نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، سلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی فرمائے. گفتگو کا اینڈ کرتے ہیں سلامتی کی دعا سے، تم پر سلامتی ہے. آپ اندازہ کر لیں، لا نبتغی الجاہلین. یہ جو جاہلوں کا فکر و عمل کا طریقہ ہے اس پر اپنے آپ کو نہیں اپنانا چاہتے، اس پہ نہیں ڈالنا چاہتے. بس سلام کہہ کر علیحدگی اختیار کر لیتے. فرمایا جو لوگ اس طرح کا ایک پورا کریکٹر، پورا اخلاق اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں، جن کے پاس میکسیمم اجر بھی ہوگا اس سے بھی 2 اجر ان کو عطا کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت 159 میں. اور یہ فوکس کیا اس پر، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے حبیب والا صفات، اللہ کی کتنی اور کیسی رحمت ہے آپ پر. اب یہ جو دیکھیں یہ طبیعت ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت قرار دے رہا ہے. اللہ کی کیسی رحمت ہے آپ پر، لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، نرم خو ہیں، نرم گفتگو ہیں، نرم جو ہیں. اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر، اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، شفیق ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تھوڑے سے بھی تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، دل بھی آپ کا سخت ہوتا، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کبھی کے بھاگ چکے ہوتے، منتشر ہو چکے ہوتے، بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر. یہ جو آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ پر جان قربان کرتے ہیں، آپ کے اشارہ ابرو پر مر مٹتے ہیں، آپ کی کال پر زخموں سے چور چور ہوں تو پھر بھی لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں، آپ پر جان دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، متابعت کرتے ہیں، آپ میں فنا ہیں. یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم جو ہیں، نرم خو ہیں، نرم گفتگو ہیں، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے. آپ کے الفاظ پیارے ہیں، آپ کے کلمات پیارے، آپ کے اعمال پیارے، آپ کی ان کے لیے سوچ پیاری ہے. آپ سر تاپا رحمت و شفقت ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اب ذرا کچھ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سبجیکٹ پر لے لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں سبحان اللہ کہ میں اس کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں. اب آپ دیکھیں اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ماحول اپنے صحابہ میں کیسا پیدا کر رکھا تھا، کس طرح کی باتیں آقا علیہ السلام سے کر لیتے تھے، یعنی کتنے شفیق تھے آقا. یعنی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبئنی عن امر اذا اخذت به دخلت الجنہ. ایک بات بتا دیں یا رسول اللہ، میں اس کو پکڑ لوں تو جنت میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اگر اب یہ ایک چیز سے مراد ایک پیکج ہے، فرمایا ایک چیز اگر پکڑنا چاہتے ہو کہ سیدھا جنت میں جاؤ تو قال افش السلام، سلامتی پھیلاؤ. جس سے بات کرو اس میں سلامتی کی ٹھنڈک ہو، جس سے بات کرو سلامتی کی ٹھنڈک ہو.
محبت ہو، چاشنی ہو، پیار ہو، نرمی ہو، لطف ہو، شفقت ہو۔ افش السلام، سلامتی پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، سخاوت کرو، کھانا کھلاؤ۔ وَصِلِ الْأَرْحَامَ، اور خونی رشتوں کو ملاؤ۔ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے ان وقتوں میں قیام کرو، جاگو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کے ان اوقات میں کچھ اوقات میں جاگو جب لوگ سوتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں تو کرو، ثم ادخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں، ایک کردار کا پورا پیکج عطا فرما دیا، پورا۔ یہی آپ کو جس راستے پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس کو پکڑ لیں۔ افش السلام، آپ کا وجود سلامتی کا پیک کر، آپ کی دماغ میں سوچ آئے سلامتی اور خیر کی آئے، کسی کے خلاف نہ آئے، شکوے کی نہ آئے، غیبت کی نہ آئے، چغلی کی نہ آئے، تنگی کی نہ آئے، نفرت کی نہ آئے، اکتاہٹ کی نہ آئے۔ سلامتی میں وسعت ہے۔ فرمایا سلامتی پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، تعلقات کو جوڑو، رات کو اللہ کے حضور سجدے کرو، اٹھو، قیام کرو، جاگو، اس کو یاد کرو، پکارو، جو شکل ہو سکے، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ دوسری متفق علیہ حدیث ایک اور، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو، دوزخ سے بچاؤ، خواہ آدھی کھجور کا صدقہ دے کر ہی بچانا پڑے۔ یعنی اس میں فوکس کیا، توجہ دلائی کہ صدقہ دوزخ سے بچاؤ کی بہت بڑی ڈال ہے۔ اور چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے پاس وسائل نہیں تھے، حالات بڑے تنگی کے تھے، معاشی اعتبار سے کھجوریں عام تھی، اس سے کھاتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، یا جو سے۔ تو فرمایا آدھی کھجور بھی اگر آپ کے پاس میسر ہے، وہ بھی کسی غریب کو، بھوکے کو دے دو، تو شاید وہ بھی ڈھال بن جائے دوزخ سے بچانے کی۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کسی کے پاس ایک آدھی کھجور بھی نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پھر ایک خوبصورت کلام اور گفتگو سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ فرمایا یہ صدقہ کا بدل بن جاتا ہے، حسن کلام، نرم کلامی صدقہ اور خیرات کا عمل بدل بن جاتا ہے۔ اگر کھجور بھی دینے کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات تو کر سکتے ہو نا، زبان تو ہے، زبان کی نرمی سے، کلام کی نرمی سے، گفتگو کی نرمی سے، چاشنی سے، اس کی ٹھنڈک سے اگلے کے دل کو راحت پہنچا دو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، خوش کلامی کا، نرمی کا، شائستہ لہجے کا، دل جوئی پر مبنی گفتگو کا اجر کیا ہے؟ اور اس کی قسمیں آقا نے فرمائی، یعدل بین الاثنین صدقۃ، جو آدمی 2 بھائیوں کے درمیان عدل اور انصاف کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو آدمی کسی کو سواری پر بٹھانے میں اس کو تکلیف ہے، بٹھانے میں مدد کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، پیار کا بول بول دیتا ہے کسی کی دلجوئی میں یہ بھی صدقہ ہے۔ پیار کا بول بول دینا کیا جاتا ہے؟ صرف ضبط نفس کرنا ہے، ایک عادت بنانی ہے۔ زبان کو مسلسل 1 سال محنت کریں، 3 مہینے 4، آج کے بعد کنٹرول کریں، ایک عادت بنائیں۔ برے برے لفظ، سخت لفظ سب اپنی لغت سے، ڈکشنری سے نکال دیں، بے حیائی کے لفظ نکال دیں، گالیاں نکال دیں، ہر وہ لفظ جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے نکال دیں، شکایت، غیبت، چغلی کے لفظ نکال دیں، کسی کو سخت برا بھلا کہنا یہ نکال دیں، ایک نئی بولی تیار کر لیں، نئی ڈکشنری، چیزوں کو نکال کے سمپل ایک ڈکشنری تیار کر لیں جس میں ہر لفظ صرف خیر کا ہو، بلائی کا ہو، نصیحت کا ہو، پیار کا ہو، اخوت کا ہو، محبت کا ہو، فتوت کا ہو، نرمی کا ہو، لطافت کا ہو، انعام کا ہو، احسان کا ہو، ہر ایک میں خیر کی خوشبو آئے، ٹھنڈک آئے، تبش نکال دیں، آپ اس راہ پہ چل پڑیں گے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب آپ دیکھتے چلے آئیے، میں چند حدیثیں مختصر کر کے بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں چیز رجسٹر ہو جائے۔
وہ بتاتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کے پوچھا قلت مل اسلام، یا رسول اللہ مجھے مختصر سا سمجھا دیں اسلام ہے کیا؟ آپ اندازہ کر لیں صحابہ کرام وہ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ آپ سب کو نہیں پتا، آپ کو پتا کہ اور کچھ بھی نہ پتا ہو، اتنا تو پتا اسلام ہمارا دین ہے۔ اسلام اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ تو صحابہ کرام کا علم تو کہیں زیادہ تھا۔ پھر وہ پوچھتے تھے آقا اسلام کیا ہے؟ کیا معنی اس کے پوچھنے کا؟ کیا انہیں بیسکس کا نہیں علم؟ نہیں، وہ اسلام کی روح کا پوچھتے تھے، اسپرٹ کیا ہے ایکچوئل، مغز کیا ہے جس کو ہم پکڑ لیں، جس کے ہم پیکر بن جائیں، جس میں ہم ڈل جائیں، وہ پوچھتے تھے۔ مغز، نچوڑ، وہی نچوڑ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ قال طیب الکلام، خوبصورت گفتگو کرنا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ فرمایا دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ سارا کچھ ہم لیے پھرتے ہیں، اور جن کو آقا علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی کہ یہ اصل اسلام اور مغز اسلام ہے، وہی نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہے۔ سب کچھ کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اطعام الطعام دل کا سخی ہونا، کھانا کھلانا، تھوڑا ہے لقمہ ایک روٹی ہے اس میں سے آدھی کھلا دینا، اور جس سے کلام کرے عمدہ، خوبصورت، نرم کرے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا قلت مل ایمان، آقا آپ فرمائیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، وحی پر، آخرت پر، نہیں پتہ ہے۔ پھر کیوں پوچھتے ہیں وہ؟ نہیں، وہ اس کا مغز جاننا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مین فوکس کس کو قرار دیتے ہیں، نیوکلیس کس کو قرار دیتے ہیں، کس طرح کا اسلام ہمارے اندر آقا علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایمان کی کون سی خوبی آقا علیہ السلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ڈیولپ کریں، پرورش دیں۔ پوچھا مل ایمان؟ قال الصبر والسماحہ، ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور درگزر سے کام لینا، یہ ایمان ہے۔ کوئی سچویشن آ جائے صبر کرنا اور درگزر کرنا، یہ ایمان ہے۔ جب یہ دو چیزیں پوچھ لی، اب سنیے آگے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ہم نے جان لیا کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، تو پھر عرض کیا قلت ای الاسلام افضل۔ اب جب آقا آپ نے فرما دیا کہ اسلام یہ ہے، اب بتایا اس پورے اسلام میں سب سے افضل حصہ اسلام کا، سب سے افضل عمل اسلام کا کیا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو سب سے اعلیٰ اسلام یہ ہے جس شخص کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، جس کی زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا یہ سب سے افضل اسلام۔ اب اس کے بعد چونکہ وہ ایمان کا بھی پوچھا تھا نا، تو عرض کیا یا رسول اللہ قلت ای الایمان افضل، اب فرما دیں آخری بات کہ ایمان میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ ایمان میں سب سے افضل قال خلق حسن، سب سے اعلیٰ اخلاق، خوبصورت اخلاق ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور عرصہ دراز سے جو سنتے سناتے بیان کرتے ہیں، اس میں ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں بچی تھی، اور آقا علیہ السلام سارا کچھ اسی کو قرار دے رہے ہیں، سارا نیوکلیس ہی یہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے، اور یہی چیز اسی کو پرورش دے رہے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے اندر، اور انہی سے جماعت صحابہ بنی، اہل بیت اطہار بنے، سلف صالحین اور اولیاء صالحین نکلے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عائش آگے روایت کرتے ہیں صحابہ سے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک رات انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ یہ شب معراج کے علاوہ الگ واقعہ ہے، معراج تو بیداری کا ہے، خواب میں اللہ رب العزت کا کئی بار اللہ کا دیدار ہوتا اور ہم کلامی ہوتی آقا علیہ السلام سے، تو خواب میں اللہ کی زیارت کی، دیدار ہوا، اور اس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ اس میں سے ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، ایک ٹکڑا اللہ رب العزت نے پوچھا
کہ میرے محبوب بتائیں یہ درجات کس کو کہتے ہیں؟ یہ بلندی، یہ درجات دعا کرتے ہیں نا، اعلیٰ درجات۔ اسلام میں ہمیں اعلیٰ درجات نصیب ہوں، ایمان میں اعلیٰ درجات نصیب ہوں، دین میں اعلیٰ درجات نصیب ہوں، تو بلند درجات کیا ہیں؟ یہ سوال کیا۔ اب اللہ رب العزت کے حضور بیٹھے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، اور براہ راست ہم کلامی اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے تعلیم لے رہے ہیں براہ راست۔ اس میں جب پوچھا کہ بلند درجات کیا ہیں تو فرمایا طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ فرمایا اعلیٰ درجات 4 چیزوں کا نام ہے: عمدہ کلامی، نرم گفتگو، شائستہ کلام، خوبصورت پیاری نرم شفیق دھیمی محبت بری گفتگو جو دوسرے کے دل کو ٹھنڈک دے دے، اور سلامتی کا پھیلانا، اور کھانا کھلانا، اور رات کی نماز جب لوگ سوتے ہیں۔ فرمایا سب سے اعلیٰ درجات یہ ہیں۔ پھر ایک روز آقا علیہ السلام نے جنت کے ریزیڈنسز کا ذکر کیا، جنت کی رہائش گاہیں ہوں گی، گھروں کے خوبصورت خوبصورت گھر آپ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ پسند کرتے دیکھتے ہیں ایسا گھر بنے۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایسے بنگلوز ہوں گے، ایک اسپیشل بنگلوز کا ذکر کیا، بڑے نفیس ہوں گے، بڑے عمدہ ہوں گے، دبیز ہوں گے، اور شیشے ہوں گے ان کے، گلاسز۔ وہ جو بیان فرمایا کہ اندر سے باہر نظر آئے گا بیٹھے ہوئے، اور باہر سے اندر نظر آئے گا۔ اب یہ نہ سمجھیں جب باہر سے اندر نظر آئے گا تو پردہ داری نہیں ہوگی، نہیں تو جنت میں ایسے پرابلم نہیں رہیں گے، نہ بے پردگی ہوگی، نہ کوئی عیب و عار ہوگا، وہ دنیا ہی اور ہوگی۔ اندر سے باہر نظر آئے یا باہر سے اندر نظر آئے تو وہاں بے پردگی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ایسے خوبصورت گھر ہوں گے کہ دور تک بھی آپ اندر بیٹھ کے باہر کے نظارے کریں گے، جیسے شیشے کے ہوتے ہیں گھر۔ جب یہ بیان فرمایا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لمن ہے، یہ ایسے خوبصورت شیشوں کے بنگلے کن کے لیے ہوں گے؟ یہ بڑے نیچرل سوال بنتے ہیں نا، صحابہ کرام جب بھی کوئی کہے تو سوال بنتا ہے نا۔ پوچھے یا رسول اللہ کن کے لیے ہوں گے؟ فقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ لمن ہے یا رسول اللہ، کن کے لیے ہوں گے؟ اب یہ جتنی حدیث سنا رہا ہوں ان میں سے کوئی میں نے بنائی ہے، کوئی نئی ایجاد کی ہے میں نے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دین ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سنا رہا ہوں، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ تو پوچھا وہ کن کے لیے ہوں گے یا رسول اللہ؟ اتنے خوبصورت اعلیٰ بنگلوز کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا لمن الان الکلام، جو نرم گفتگو کرتا ہوگا، جس کی گفتگو اور کلام میں ہمیشہ عمدگی ہوتی ہوگی، حسن ہوگا، لطف ہوگا، نرمی ہوگی، جو نرم گفتگو کرے گا لوگوں سے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا۔ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھتا ہوگا جب لوگ سوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں اگر 3 بیان کی ہیں تو نرم کلامی سب سے پہلے، آقا علیہ السلام نے 4 خوبیاں بیان کی ہیں تو نرم کلامی سب سے پہلے، 5 بیان کی ہیں نرم کلامی سب سے پہلے، 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں تب بھی نرم کلامی سب سے پہلے۔ کچھ تو ہے نا اس میں، یہ مغز دین ہے، مغز اخلاق ہے، ہر چیز یہاں سے شروع ہوتی۔ کیونکہ جس شخص کی زبان شستہ، شائستہ، نرم، عمدہ، پیاری، خوبصورت، ٹھنڈی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل اور دماغ میں کچھ اور ہے۔ دل میں غصہ ہو تو زبان میں غصہ آئے گا، دل و دماغ میں۔ دل و دماغ میں غیبت، چغلی، ناشکری ہو تو زبان سے جو الفاظ اور کلمات ادا ہوں گے ان میں بھی چغلی، ناشکری آئے گی۔ تو جو آپ کے من میں ہے وہی زبان کے ذریعے نکلتا ہے، وہی پھر آدمی اعمال میں بروئے کار لاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ قابو کر لی زبان جنت میں گیا۔ اب دیکھیے کتنی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہیں تو فرق ہو نا۔ آقا علیہ السلام نے ہر سائل کے سوال کے جواب میں ہر جگہ ہر موقع پر جو فوکس کیا ترتیب ایک جیسی بنائی ہے، تو یہ اصل دین ہے۔ ان تعلیمات اور اخلاقیات کا پیکر دیکھنا چاہتا ہوں۔ شرق سے غرب تک جتنے رفقا اراکین وابستگان سن رہے ہیں، میرا میسج گھر گھر تک ایک ایک فرد تک پہنچا دیں، چھوٹے بڑے، بچے جوان، بیٹے بیٹی، ماں بہن، ہر تک پہنچا دیں۔ اللہ کے سچے طالب صادق بنے تاکہ اللہ کی راہ کے سالک بنے اور اس میں سے محسن منتخب کیے جائیں۔
حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، میں نے عرض کیا ایک موقع پہ آقا مجھے ایک چیز ایسی بتا دیں جو چیز میرے لیے جنت کو واجب کر دے۔ انہوں نے عرض کیا تھا ایک چیز بتا دے جو مجھے سیدھی جنت لے جائے۔ اب دوسرے صحابی حضرت ابو شریح عرض کرتے ہیں میں نے کہا یوجب لی الجنہ، آقا ایک چیز ایسی بتا دیں جو میرے لیے جنت واجب کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام، فرمایا ایک ہی مختصر ایک ہی پیکیج ہے تین چیزوں کا۔ عمدہ کلام، جب بولو جھوٹ نہ بولو، نرمی تو بات کی چیز ہے، ہماری بات میں تو 90% اللہ معاف کر دے جھوٹ ہوتا ہے، کبھی 50% جھوٹ ہوتا ہے، کبھی 20%، کبھی 10%۔ سچ بولنے میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، پیورٹی نہیں رہی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ اس طریقے کے لفظ چنتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کل کو آپ دھوکہ بھی دے لیں، اس کے ساتھ برائی بھی کر لیں، اور وہ الزام لگائے تو آپ اپنی صفائی بھی دے لیں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میرے کہنے کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ یہ جس طرح کی بولی ہماری قوم اور معاشرے کی بن گئی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی امت کی نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ مسلمانوں کی یہ بولی تھی، نہ ہے۔ اگر پہلی نسلوں کے سلف صالحین میں سے کوئی لوگ زندہ ہو کے آج آ جاتے تو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے، یہ کون ہے؟ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کلام کو طیب، عمدہ، نفیس اور خوبصورت اور نرم کر لو اور سلامتی پھیلانے والے بن جاؤ اور کھانا کھلانے والے بن جاؤ تو اللہ پاک جنت تمہارے اوپر واجب کر دے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دین کے حوالے سے، فرمایا کہ اس کی بر کیا ہے؟ ما برہ، دین کی نیکی بر کیا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور عمدہ بات کرنا۔ ارے آج پاکستان میں وقت ہے کھانا کھلانے کا۔ حکمران، سیاستدان اور بڑے لوگ، ملک، سلطنت، ریاست چلانے والے، وہ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، ان کے فرائض میں یہ نہیں ہے۔ اب ان کے فرائض میں گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کا سر کاٹنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، اداروں کو لڑانا، جنگ و جدال کرنا، فساد کرنا، بد اخلاقی پیدا کرنا، پورے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کرنا، جھوٹ بولنا، ہر روز لڑائی جھگڑا کرنا، فساد ڈالنا، پورے ملک کو دوزخ کا ایک منظرنامہ بنا دینا، ان کے فرائض اب یہ رہ گئے ہیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کھانے کی، سبزی، پیاز، گھی، چینی خریدنے کے قابل نہیں، وسائل نہیں۔ نتیجتاً جن لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں تھا، جنہوں نے ایمان اور دین کو کوئی اہمیت نہیں دے رکھی تھی، لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی پرس چھین رہا ہے، کوئی گولیاں چلا رہا ہے، کوئی ڈاکہ زنی ہے۔ پوری سوسائٹی کو اس طرح بنایا جا رہا ہے جیسے کوئی ڈاکوؤں کا معاشرہ بنانا چاہے، جیسے قاتلوں کا معاشرہ، کوئی چوروں کا معاشرہ، بد اخلاق لوگوں کا معاشرہ، بے حیا لوگوں کا معاشرہ ادھر دھکیلا جا رہا ہے، اور خدا جانے کتنے کتنے ایجنڈے ہیں اس کے پیچھے۔ ایسے حالات میں جب لوگوں کو کھانے کا نہیں مل رہا، آپ کھانا کھلائیں، جس کے پاس گنجائش ہے وہ اپنے پڑوسی کو کھانا پہنچائے تاکہ وہ عزت تو نہ بیچے، اپنا ایمان تو نہ بیچے، غیرت تو نہ بیچے، یا بھوک سے نہ مرے۔ مرتا کوئی نہیں بھوک سے، انسان کے اپنے ایمان کی کیفیت ہے۔ پلٹ جائیں آقا علیہ السلام کی زندگی پر، میرے اپنے بچپن کے زمانے کی بات ہے، بچپن کی، ہم نے دیکھا ہوا ہے لوگ کھجور سے روٹی کھا لیتے تھے، خود ہم نے کھائی ہوئی ہے، میں نے کھائی ہوئی۔ خربوزے سے روٹیاں کھا لیتے تھے گرمیوں کے موسم میں، خربوزے سے روٹی کھا لیتے تھے، کھجور سے کھا لیتے تھے، آم سے کھا لیتے تھے، شکر سے کھا لیتے تھے، پودینے اور دھنیا کی خالی چٹنی سے کھا لیتے تھے۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ زندگی میں کھائی ہوگی، سینکڑوں مرتبہ۔ صرف پودینے کی چٹنی کتنا خرچ آتا ہے؟ اتنا سا پودینہ، ساتھ تھوڑی سی دہی ڈال دی یا لسی، اتنا سا دھنیا، سب دھنیا، ساتھ دہی ڈال لیا، رگڑ کے
1 روٹی 2 روٹی جو کھانا چاہتے ہیں کھا لیں۔ یہ مہنگائی کا قصہ خود آپ کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی حکمران آپ کی مہنگائی، غربت اور لاچارگی کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، ہو نہیں سکتا۔ اس نہج پر پہنچا دیا گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا امر ہے۔ بندہ مخلوق سے، خالق سے لڑ سکتا ہے، اللہ کے امر سے نہیں لڑ سکتا۔ میں اس طرف اس موضوع کو لے جانا نہیں چاہتا۔ قوم نے جرائم کیے ہیں، جب پوری قوم جرم کا ساتھ دے، حرام کا ساتھ دے، بدی کا ساتھ دے، حق کا ساتھ نہ دے، سچ کا ساتھ نہ دے، بدی کو مٹانے کے لیے پوری قوم جب تیار نہ ہو تو اللہ عذاب اتارتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ پھر ایسے حکمران، ایسے لوگ مسلط کیے جاتے۔ مگر اس ماحول میں بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ہر شخص پر، ہر انڈیویجول کی ایک ذمہ داری ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ ہم بڑے کام کی توقع کرتے رہتے ہیں جو نہیں ہونا آپ سے، اور جو چھوٹا کام ہر شخص کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، بڑے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے کام کے سلوگن ریز کرتے ہیں، اور چھوٹا جو ایک سٹیپ آپ کے سامنے پڑا ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے وہ کرنے نہیں چاہتے۔ جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ کریں۔ بڑے پڑوسی کو کھانا کھلائیں، اس کو حرام سے بچائیں، اسے گناہ سے بچائیں، دائیں پڑوسی کو کھلائیں، بائیں پڑوسی کو کھلائیں۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آگے پیچھے ایک آدھ اور کو کھلا دیں، اعزا اقارب میں کسی کو کھلا دیں۔ جو گرمی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہا ہے، اس کو ٹھنڈک دیں، سلامتی پہنچائیں، اس کو کھانا کھلائیں، نیکی پھیلائیں، خوش کلامی کی عادت ڈالیں۔ اس معاشرے میں ہر کوئی تپا ہوا ہے، جب باہر آگ ہے اندر بھی آگ ہے، تو آگ کو بجھائیں اپنے عمل سے۔ آخری چیز پر آ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال حرم علی النار، فرمایا ایسا شخص دوزخ پر حرام کر دیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ اس شخص پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ ایبسلیوٹلی امپوسیبل ہو گیا ہے، ناممکن ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پوچھا گیا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل ہین لین سہل قریب من الناس، وہ شخص جس میں 4 خوبیاں ہیں، جس کا جو کریکٹر ہے وہ 4 خوبیوں اور اخلاق کی 4 چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، اس پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو دوسرے کے لیے سہولت اور آسانی کا باعث بنتا ہے، ہین، جس کے اندر آسانی ہے، سہولت ہے، دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا، سختی پیدا نہیں کرتا، دوسرے کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا، سہولت پیدا کرتا ہے، راحت دیتا ہے، اس کو آسانی دیتا ہے۔ وہ لینن، جو نرم خو ہے، جس کی طبیعت میں نرمی ہے، ٹھنڈک ہے، لطافت ہے، عمدگی ہے، سو جس کی طبیعت میں نرمی ہے۔ پھر فرمایا وہ دوسروں کے لیے نرم ہے، لطیف ہے، شفیق ہے، رقیق ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی سہلن، اس کے ساتھ معاملہ کرنا دوسرے لوگ بہت ایزی فیل کرتے ہیں۔ سہلن یعنی اس کو ڈیل کرنا، اس کے ساتھ بیہیو کرنا۔ آپ خود سوسائٹی میں کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہے، اس سے ڈیل کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا ہارڈ ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ آپ خود سوچ لیں، اس کو روکا جا رہا۔ فرمایا ایسا ہو کہ ایزی ہو، ہر شخص فیل کرے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا بالکل آسان ہے، سیدھا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا، ڈیل کرنا کوئی مشکل کا باعث نہیں۔ یعنی دوسروں کے لیے ٹف نہ ہو، دوسروں کے لیے ہارڈ نہ ہو، دوسروں کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، جلیبی کی طرح نہ ہو، دوسروں کو مسائل پیدا نہ کرے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی قریب من الناس، اس کا اخلاق اور محبت اس کی ایسی ہو کہ لوگ اپنے آپ کو اس کے قریب فیل کریں اور وہ خود کو لوگوں کے قریب فیل کرے۔ اور قریب من الناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح قربت کا تعلق رکھے کہ جس سے پوچھو کہ آپ کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہر شخص سمجھے کہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ میرے ساتھ شفقت کرتا ہے، سب سے زیادہ میرے ساتھ قریب ہے۔ یعنی یہ ہے قریب من الناس، کہ اس کی طبیعت ہی قربت کی طبیعت ہے،
اس کی طبیعت میں ہمہ گیر قرابت ہے، ہمہ گیر قربت ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ قریب محسوس کرتا ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ ایزی آسان محسوس کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ نرمی لطافت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہر ایک کو سہولت اور آسانی دیتا ہے، نہ خود مشکل ہے نہ کسی کے لیے مشکل بناتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس طبیعت کا ہے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ آج کا مضمون مکمل ہوا۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ اگر پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور پوری قرآنی اخلاقیات کو سٹڈی کریں اور قرآنی انسانیات کو سٹڈی کریں اور پھر قرآنی سماجیات کو سٹڈی کریں، قرآنی سماجیات کو، تو ہر جگہ یہ احسان، نرم جوئی، نرم خوئی، نرم گفتگو، شائستہ کلامی، عمدہ کلامی، مہذب زندگی، پیار، محبت، سخاوت، مودت، دھیما پن، آسانی، یہ دین کا خلاصہ ہے اور عمدہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام ایسے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تحریک منہج القرآن میں چاہتا ہوں کہ اس راستے پر چل کر جو رفقا ہیں اور وابستگان کارکنان اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تو ادا کرتے ہی رہیں گے اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے، مگر ان کے اندر ذاتی کردار سازی کے حوالے سے پرسنل جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس میں لوگ اب آگے بڑھیں اور بڑھ کے طالب سالک اور محسن کے درجے کو ان خصوصیات، آداب، شرائط اور احوال کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علماء کونسل کے احباب جو ہیں وہ ہر ایک خطیب تک یہ خطابات پہنچائیں 10 دنوں کے۔ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو میں نے بتا دیا۔ یہ 10 راتوں کی گفتگو کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا کی زبان بھی اسی طرح کی آئینہ دار ہو جو بات میں نے بتائی ہے۔ سوشل میڈیا میں ایتھکس کو قائم رکھیں، ایتھکس کو۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے دے تو اس کا جواب دیں کہ سوری، اب آپ نے گالی دے دی ہے، میں گالی نہیں دے سکتا، میرے ایتھکس میں نہیں، میں معذرت کرتا ہوں، بس۔ اور نرم کلامی سے بات کرنے کے لیے ہر ایک جگہ تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اپنے آپ زندگی میں اپنائیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے اور انہی خوبیوں کا پیکر بنا دے جن کی تعلیم اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے مرحمت فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔